تو شکریہ چیئرمین صاحب، شکریہ چیئرمین صاحب۔ وہ سر بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں پرسوں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن جناب پھر وہ وقت نہیں ملا۔ آج بھی کافی وقت ایک ہنگامے کی نظر ہو گیا، آرڈر نہیں تھا اس میں، اور جس میں دونوں طرف کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ میں سر جلدی سے ایک بڑے وائٹل پوائنٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جی، اور میری درخواست ہوگی اپنے بائیں طرف بیٹھے آنریبل سینیٹر سے کہ وہ بھی اس میں ضرور توجہ ان کی درکار ہے۔ سر یہ سوئسائڈ کے بل پہ بات ہوئی تھی اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ ریفر کیا گیا غالباً جی۔ یہ سر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے مذہب میں، اسلام میں کہا گیا ہے کہ خودکشی حرام ہے اور اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں سر کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے 5 سال میں، اس کے بعد وہ پھر انٹرنشپس کرتا ہے، ڈیفرنٹ فیلوشپس کر کے وہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ آ گئی ہیں جی، تو وہ ضرور اس کی تائید کریں گی انشاءاللہ۔ تو ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اور ویسٹ میں انہوں نے دیکھا کہ خودکشی کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں فیملیل ہے، جینیٹکس ریزنز بھی ہیں، جو انوائرمنٹل ہے، ماحولیات، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور کئی دیگر اس میں ہیں۔ اور پھر میڈیکل سائنس نے ہر وجہ کا ایک علیحدہ علاج تجویز کیا اور پھر اس میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں یورپ میں اور دیگر ملکوں میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں، اور پاکستان میں بھی ریہیبلیٹیشن پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ جو یہ مہنگائی ہے، غربت ہے اور بے روزگاری ہے، سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ون آف دا فیکٹر ضرور ہے، ون آف دا فیکٹر، ناٹ دا اونلی فیکٹر۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، میں ریکارڈ پہ یہ بات لانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، تو اسلامی نظریاتی کونسل جس کا میرے دل میں بہت احترام ہے، وہاں بڑے جید عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں جو مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ اسلامی نظریاتی، جو کہ ایک بڑی مین وجہ یہ بھی، تو کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے کسی فتوے سے کیا یہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری جو ایک وجہ خودکشی ہے، یہ ختم ہو جائے گی؟ میری درخواست یہ ہے سر، اور بڑی میری ہمدردانہ اپیل ہے اس ہاؤس سے، کہ اس بل کو ضرور بھیجیں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف۔ اس پر تو بیٹھ کر ایک ماہرین کی، سائیکیٹرسٹس کی، بیہیویئرل سائنسز کے جو ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور جو ریہیبلیٹیشن کے لوگ ہیں، ان کو آن بورڈ لے کے یہ پتہ چلانا چاہیے کہ پاکستان میں جو یہ خودکشی کا ایک ٹرینڈ ہے، جس کی کئی وجہ ہیں، جن میں سے ایک وجہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، اس کا بھی علاج کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، اس سے اسلامی نظریاتی کونسل کوئی فتویٰ جاری کر دے گی، قرآن مجید، فرقان حمید ہماری کتاب ہے اور اس میں ہمارا یقین ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے ضعیف الاعتقاد مسلمان ہیں کہ ہم پیروں فقیروں کے بھی جاتے ہیں، پیروں سے بڑی معذرت کے ساتھ، میں خود درگاہوں پہ جانے والا ہوں، لیکن گزارش اتنی ہے سر کہ اس سے ایک نان میڈیکل جو ٹرینڈ ہے اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ فروغ پائے گا۔ اور کیا اسلامی نظریاتی کونسل والے کہیں گے کہ جی اچھا آپ یہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے، کہ روحانیت کی میں کہ پیرائے میں اس کا ہوگا، ضروری ہے وہ بھی، روحانیت بھی ایک کلام اللہ میں بڑی طاقت ہے، لیکن اس میں جو آپ نے شاید کمیٹی کو ریفر کیا ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل، تو میری سر یہ ریکمنڈیشن ہے بڑی عاجزانہ کہ اس میں جو میڈیکل ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں،
جن کو ماہر امراض نفسیات کہتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ورنہ یہ معاملہ ایک لا حاصل سا ہو کے رہ جائے گا۔ اتنی مجھے گزارش کرنی ہے سر۔ Thank you, اور sir. آخری سر میں ایک بات ابھی بھی آخری ہے؟ لاسٹ سینٹینس آپ کی اجازت سے، لاسٹ سینٹینس، کہ یہ جو منی بل کی بات ہوئی ہے سر، یہاں لایا جا رہا ہے سر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ منی بل نہیں ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے۔ اور گزشتہ 3.5 سال سے چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں، بلکہ آج کل نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر غائب ہیں، اور ایک بڑے ماہر معیشت کہہ رہے تھے کل ٹیلی ویژن پہ کہ وہ ایک پتہ نہیں کیا پاکستان کا بیڑا کر کے اب بھاگے ہیں۔ تو یہ جگہ ٹیکس جون سے ہیں، یہ ہر 15 دن بعد اس قوم پر مسلط کیے جا رہے ہیں سر۔ قوم مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں پس رہی ہے، گیس ہے نہیں، بل 32 ہزار آ رہا ہے، بجلی ہے نہیں، 40 ہزار بل آ رہا ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ویلکم جی، آئیے۔ میری بڑے ادب سے گزارش ہے ٹریجری بینچز سے کہ خدا کے واسطے جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا، غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے، ان کے لیے کوئی ریلیف دیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام سڑکوں پر آئے گی اور یہ بے قیادت آئے گی۔ اس میں اپوزیشن بھی، ہم بھی پھر ذمہ دار ہوں گے، اس میں ٹریجری بینچز والے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ ملک جو ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری جو ہے، یہ انقلاب کو دستک دے رہی ہے، لیکن یہ وہ انقلاب پھر ہوگا جو بے قیادت ہوگا، اور وہیں سے ان لوگوں میں سے پھر کوئی نئی قیادت پیدا ہوگی۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ سینیٹر بہرامند محسن عزیز صاحب سر، سوری، پھر مہرامند صاحب۔ جی سر، بہت شکریہ سر آپ کی۔ میں پبلک امپورٹنس کہیں یا پارلیمنٹری امپورٹنس کہیں یا ایوان کی امپورٹنس کہیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی باری کے اوپر، اور آپ سے اجازت لینے کے بعد آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایوان، انہوں نے کیا اچھا سچ کہا، پلیز آپ تو ایسے نہ کریں۔ آج وہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آج تیری محفل جیسی ہے وہ کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بات یہ ہے، اچھا جی جڑ نہ ماریں، آپ نے اس پارلیمنٹ کی، میں سیدھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی، اس سینٹ کی جو وقت ہے، اس پارلیمنٹ کی، اس سینٹ کی جو عزت ہے، اس سینٹ کی، پارلیمنٹ کا جو وقار ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ایک بڑے اچھے گھرانے کے یہاں، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ہیں، ہم جو ہے انٹرسٹ میں یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ایک رولز اینڈ ریگولیشن کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن کی کتاب موجود ہے۔ اب میرا تو 7واں سال ہو گیا ہے، بعض باجیاں یہاں ایسی بیٹھی ہیں جن کے 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے، کیا بات ہے، کیا میں تو کسی باجی کی بات کر دیا ہے، میں تو اس میں، چلو اچھا، چلے واپس لے لیں، ایکسپنج کر دیا۔ جی باجی تو ایک اچھا الفاظ ہے، ہم تو عزت سے لیتے ہیں، ہم تو وہاں جو دکاندار ہوتے ہیں، اپنے سے چھوٹی عمر کی جو بچی ہوتی ہے اس کو بھی باجی بولتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو عزت کرنا جانتے ہیں، ہم تو بےزتی کسی کی نہیں کرتے، ہم تو ان کے لوگ ہیں، آپ بھی اسی محلے کی ہیں جس محلے کے ہم ہیں۔ بہرحال سر، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا